دوستو آئیے سب سے پہلے میں اپنا تعارف، میں مرزا عتیق بیگ آپ تمام کا اس پروقار محفل مشاعرہ میں آپ تمام کا صمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں پھر سے۔ دوستو، بزم یاران سخن کے اس محفل مشاعرہ کی صدارت ہمارے بزم یاران سخن کے صدر جناب سید منصور شاہ صاحب اور مہمان خصوصی محترم سہیل ثاقب صاحب اور مہمان اعزازی محترم DTM آصف اختر صاحب اور محترم انجینئر احمد صاحب، عہدیداران و ممبران اور بزم یاران سخن کا اور آپ تمام کا میں استقبال کرتا ہوں۔ آج کی خصوصی شعری نشست منطقہ شرقیہ کے سعودی عرب کے ایک انتہائی معروف شخصیت محترم سہیل ثاقب صاحب کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ پچھلے 40 سال سے یہاں شعر و ادب کے گلستان کو اپنے کاوشوں سے شاداب رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے وطن پاکستان مستقل طور پر لوٹنے کا ارادہ فرمایا ہے، اسی لیے یہ محفل بزم یاران سخن کی طرف سے آپ کے ادبی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ الوداع کہنے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ محترم سہیل ثاقب صاحب، ہم تمام آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ہم یہاں سے آپ کی واپسی لوٹنے کا ہمیں غم تو رہے گا، لیکن ایک ہلکی سی ترمیم کے ساتھ ایک خیال شعر کا شعر کی صورت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ خروج نہائی سے کس کو رستگاری ہے، آج آپ کی تو کل ہماری باری ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ مزید یہ کہ آج کی اس محفل میں ہم ٹوسٹ ماسٹر انٹرنیشنل کے معروف شخصیت محترم DTM آصف اختر صاحب کی خدمات کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ ایک شفیق استاد اور دل کے عزیز دوست ہیں۔ اردو ٹوسٹ ماسٹر کلب کی میٹنگ ہو کہ بزم یاران سخن کی ادبی محفل ہو، وہ ہمیشہ مدد کے لیے پیش رہتے ہیں۔ آپ کو آصف اختر صاحب، میں اور تمام بزم یاران سخن کے تمام ساتھی آپ کی قدر کرتے ہیں اور آپ کی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا خصوصی سلام قبول کریے۔ آئیے دوستو، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ اس محفل کو باقاعدگی سے اس کی شروع ہو۔ اس کی نظامت کے لیے میں ایسی شخصیت جو کہ کوئی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے، ایک معروف شخصیت اور ہمارے بزم یاران سخن کے ایک فعال رکن اور سابقہ ٹوسٹ ماسٹر کے ڈویژن ایف ڈائریکٹر، ایک بہترین مقرر، ایک بہترین مینٹر اور عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب DTM ضیاء الرحمن صدیقی صاحب کو میں آپ کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کی نظامت پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ عتیق صاحب، بہت بہت شکریہ اس قدر جو ہے جھوٹی تعریفیں کرنے کا۔ ویسے بعض اوقات جھوٹ بولنا مناسب بھی لگتا ہے، خاص طور سے اپنے بارے میں اگر تعریف کی جا رہی ہو تو۔ استقبال آپ سب کا ہو چکا، لیکن میں پھر ایک مرتبہ بحیثیت ناظم مشاعرہ تمام خواتین و حضرات، آپ نے جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی، آپ سب کا ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل ہمارے ہر دل عزیز، مہربان و شفیق استاد اور ایک عظیم شخصیت جناب سہیل ثاقب صاحب، جو کہ عنقریب اپنے وطن واپس تشریف لے جانے والے ہیں، تو ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ میں آپ سب سے ایک التماس کرتا ہوں کہ ایک بھرپور تالیوں سے جناب سہیل ثاقب صاحب کا استقبال کریں۔ بریانی کیسی تھی؟ تالیاں بتائیں گی۔ سردی بہت ہے اور گرم گرم بریانی کھا کے اب آپ لوگ
ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مشاعرے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے، لہٰذا آئیے اب ہم محفل کے آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ راحت اندوری نے کہا تھا کہ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے۔ ہم سبوں کے لیے ہے یہ کہ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے، جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے۔ میں پروگرام کے اس محفل کے آغاز میں ایک ایسی شخصیت کو آواز دوں گا سب سے پہلے، جو ایک بہت ہی فعال، بہت ہی کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بہت ہی ہر دل عزیز، یعنی ایسا شخص کہ جو ایک مرتبہ اس سے ملے اس کا ہو جائے۔ وہ کرے بات تو ہر بات سے خوشبو آئے، اور ان کی اردو بھی ایسی ہے کہ جب وہ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا پڑھ کر سناتے ہیں تو ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہ اردو پر کافی عبور رکھتے ہیں۔ بزم یاران سخن کے حالیہ صدر میں جناب سید منصور شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو کہ جن کی بڑی کوشش رہتی ہے کہ ادب اور شعر کی محفل برپا کی جاتی رہیں تاکہ اردو کی ترویج و ترقی ہوتی رہے۔ ان کی یہ کوشش ہمیشہ رہتی ہے۔ میں بہت ادب سے جناب سید منصور شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور صدارتی خطاب سے نوازیں۔ جناب سید منصور شاہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ ضیاء الرحمن صدیقی صاحب۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں 2-3 باتیں عرض کروں گا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ یہ کہ کامیابی کا جو راز ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کم کروں، کامیابی کا راز لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، چاہے وہ تعلیم میں ہو، صنعت و حرفت میں ہو، ٹیکنالوجی میں ہو، کہ قائدانہ صلاحیتوں میں۔ میں جن لوگوں کو میں قریب سے جانتا ہوں جو کافی کامیاب ہیں، ان میں سے 5 حضرات، اس وقت تو 4 ہیں، 5ویں صاحب ابھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ تو اس میں محترم سہیل ثاقب صاحب، جنہوں نے بڑی خدمات کی ہیں ادب کی اور ادیبوں کی، شعراء کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف اختر صاحب، جو ہمیشہ لوگوں کو بولنے کا فن سکھاتے ہیں اور قائدانہ صلاحیت جو ہر ایک انسان میں موجود ہوتی ہے کسی نہ کسی مقدار میں اس کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انجینئر احمد صاحب جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، وہ بھی لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، انگریزی میں جو ایسے کہتے ہیں آؤٹ آف دی باکس جا کر ان کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور بہت لوگوں کا وہ سہارا بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں 2 حضرات تشریف نہیں رکھتے، عتیق الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں نہیں، اور ممتاز علی اکرم صاحب، یہ 2 حضرات اور ہیں جو بہت لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے صاحب شام کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا جو میرا ان سے تعلق ہے۔ ایک انتہائی مخلص، ملنسار، ان کی محبتوں کی کوئی سرحد نہیں ہے، یعنی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ میرے صوبے کا ہے یا میرے ملک کا ہے، کسی کا بس اردو زبان سے کسی کا تعلق ہے وہ اس کو مدد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اردو ادب سے کسی کا تعلق نہ بھی ہو، مدد کے لیے آ جائے تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہر طرح کی سرحد بندیوں کو پھلانگ کر انسانوں کی مدد کرنا محترم سہیل ثاقب کا شعار ہے۔ 32 سال سے میں آپ کو جانتا ہوں، اور آپ کے گھر جو ماہانہ ادبی اور شعری محفلیں ہوتی تھیں اس میں جایا کرتا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ میری شادی ہو گئی اور میں شاعری کرنے لگا، خود بڑی مشقت سے شعر کہتا، سناتا اور خود ہی سنتا، اور اپنی کہی ہوئی غزلوں کو اپنے کاندھے پہ لے کے ٹہلا کرتا تھا۔ آج میری کہی ہوئی غزلیں ماشاءاللہ ایک کتابی شکل اختیار کر چکی ہیں، اور پھر جب وہ لوگ چلے گئے تھے 12.5 سال کے بعد، تو پھر ہماری دوستی کی پینگیں بڑھنے لگی، پھر سے ادبی محفلوں میں آنا جانا۔ یعنی وہ 12.5 سال بے ادبی میں بالکل نہیں گزرے، لیکن ادبی محفلوں سے تھوڑا سا دور رہا اور کاروباری جگہوں پہ زیادہ میں نظر آنے لگا۔ ایک انگریزی محاورہ ہے، انگریزی کے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس کو اردو میں کہوں گا۔ کسی کو جب محبت ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑے پینٹر کو، آرٹسٹ کو، تو وہ اپنا پورا کینوس لپیٹ کر رکھتا ہے اور
حمالی کرنے نکل جاتا ہے. مطلب یہ کہ جب انسان ذمہ داریوں کے بوجھ پہ آتا ہے تو پھر وہ آرٹ وارٹ وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ادیب بیٹھے ہوئے ہیں, شعراء بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنا کام بھی سنبھالے ہوئے ہیں, ذمہ داریاں بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور اپنا یہ ادبی کام سر انجام دے رہے ہیں. اب میرے اندر اتنا حوصلہ شاید نہیں تھا. بہرحال آپ شعر پڑھتے ہیں تو سامعین کو یوں لگتا ہے کہ وہ ان کی اپنی کہانی کو خوبصورت اسلوب میں بیان کر رہے ہیں. سماج سے اس کے مسائل اور اس کے پوٹینشیل یعنی صلاحیتوں کے رازدار ہیں, حالات پر کرتے بھی ہیں, ہمت و حوصلہ بندھاتے ہیں اور پر امید بھی ہیں. آپ اپنی شاعری کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز سے ساقی, اس حساب سے انداز سے وہ پر امید ہیں. کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے شاگردوں کی فہرست یوں طویل ہے, لیکن ہر سائل ادب کے کاسے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا, ضرور ڈال دیتے ہیں. کبھی کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے اصلاح لے لو, مجھے استاد مانو وغیرہ وغیرہ, جیسا کہ چند لوگوں کا وتیرہ ہے. لیکن کوئی خود زانو ادب طے کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ بڑی شفقت سے اصلاح فرماتے ہیں. بہت سارے طفلان ادب کو پال پوس کر بڑا کیا ہے, جو بہت اچھے خاصے شاعر بن گئے ہیں ماشاء اللہ سے. کچھ دنوں بعد ادب کے یہ کوہ گراں قدر و قیمت ہم سے ودا ہو کر کراچی اور پاکستان کے دیگر شہروں کی ادبی محفلوں کو رونق بخشنے تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحت و عافیت سے رہیں, ان کی حفاظت فرمائیں اور ادب کی خدمت کرتے ہیں, آمین. یقیناً ہم مستقل نیٹ کے ذریعے سے رابطے میں رہیں گے. آصف اختر صاحب سے 31 سال سے تو نہیں, لیکن 2013-14 میں آپ سے ملاقات ہوئی اردو ٹوسٹ ماسٹر میں, اور وہاں ہم نے آپ کی صلاحیتوں کا لوگوں کو لوہا مانتے دیکھا. ہم سنار ہیں تو لوہا وہا کچھ نہیں مانتے. تو بہرحال ہم بڑے قدرداں ہیں ان کے. تو آپ کئی DTM ڈسٹنگوشڈ ٹوسٹ ماسٹر کے استاد ہیں. بات کو سلیقے سے پیش کرنے اور لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں, اور پھر منطقی سوچ رکھتے ہیں. میتھمیٹکس کے ماہر ہیں تو منطقی سوچ رکھتے ہیں, لاجیکل تھنکنگ کے ماہر ہیں, اور ماہر ریاضیات یہ بھی ہیں. اپنی خدمت سے نرم گفتاری سے عوام و خواص کے دل جیت لیتے ہیں, لبھاتے ہیں, اور جہاں جاتے ہیں اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. یہ مت سوچیے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں کہانی چھوڑ آتے ہیں. یہ کہانی چھوڑنے کا کام ان کا نہیں ہے, وہ ہم لوگوں پہ چھوڑ دیا ہے انہوں نے. یہ بات الگ ہے, جن سے ان کا لگا نہیں ہے, یہ کہانی چھوڑنے والوں سے. یہ کام ہمارے لیے چھوڑ دیتے ہیں. آپ ادب کو بھی نوازتے ہیں. ادب کو نوازنا اور ادب نواز ہونا دونوں مختلف بات ہیں. تو فی الحال ادب کو نوازتے ہیں, یہ بمانے دیگر ادب دوست اور کافی کچھ. اب ہم ان کی گوناگون خدمات کے اعتراف میں اور خصوصی دعوت دیے گئے ہیں, ان کو بلایا ہے یہاں پہ تاکہ ہم سب ان کو خراج تحسین پیش کریں. اب جو اہم بات ہے جو میں یہاں کہنے کے لیے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ بزم یاران سخن ہماری بڑی خواہش ہے کہ اردو زبان کی ترقی و ترویج ہو, اور پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, لیکن اب تھوڑا سا منظم ہو گئے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ادب سے جڑیے. دیکھیے بنگال کے کسی بھی ایون سویپر کو دیکھیں گے تو وہ بنگالی اخبار خرید کے پڑھتا ہے اور خود اپنے پاس رکھتا ہے اور آخر میں پھاڑ دیتا ہے, کسی کو دیتا نہیں. اسی طرح تمل اور کیرلا کے جتنے حضرات ہیں وہ لوگ اپنا اخبار, کیونکہ اپنی زبان کو ترویج دینا چاہتے ہیں. لیکن ہم جب اپنی زبان کو ترویج دینے کا سوچتے ہیں تو پہلے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی میں اردو نہیں جانتا. یہ کہنے میں فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں انگریزی کا غلام ہوں, میں اردو نہیں جانتا. انگریزی کے یہاں استاد ہیں, اردو کے بہت بڑے شاعر بھی بیٹھے ہیں. آپ ان کے لیے زوردار ایک تالی بجا دیجیے, ہمارے آصف علی خان صاحب. تو انگریزی آنا کوئی جرم نہیں ہے, انگریزی ہی آ رہی ہے اور انگریزی کی آپ کھا رہے ہیں, مگر اردو جس نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے, جس کے آپ خواب دیکھتے ہیں, جس میں اردو زبان ہی میں خواب دیکھتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو انگریزی میں اور دوسری زبان میں خواب دیتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے, میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ اردو کے علاوہ کسی اور زبان میں خواب دیکھتے. کوئی نہیں. تو جب ہمارے خوابوں کی زبان ہے, ہماری مادری زبان ہے, تو کیوں ہم اس کی ترقی و ترویج میں حصہ نہیں لیتے؟ اب ہم نے بزم یاران سخن کی جو محفلوں کا ایک انداز کو اختیار کیا ہے فی الحال تجربے کی بنیاد پہ, کہ آدھا اس کے اندر آپ کی تقریری صلاحیتوں کو, آپ کی ادبی صلاحیتوں کو نکھارنے کی ہم اس میں کوشش کریں گے, اور آدھا مشاعرہ ہوگا آدھے وقت میں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں, ممبر بن جائیں. ممبر بننا بہت آسان ہے, عتیق بیگ بتا دیں گے آپ کو جاتے جاتے ممبر کیسے بنا جاتا ہے, وہ پوری تفصیل میں نے بتا. تو اردو زبان کے جو امکانات ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں. آج میں یو پی میں ایک بات کہتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا ہوں
کہ اردو ہماری زبان ہے بھائی، اردو ہماری زبان ہے. وہ لوگوں نے جنہوں نے اردو کے خلاف ووٹ دیا تھا وہ کہہ رہے ہیں آج اردو ہماری زبان ہے. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، اس کو مزید سپورٹ کرنا چاہیے. اس وقت نوجوان شعراء اتنی خوبصورت کلام کہہ رہے ہیں، خاص طور سے شمالی ہند کے لوگ جو نوجوان لڑکے ہیں، اور جس میں خاص طور سے ہندی میڈیم اسکول سے آنے والے لڑکے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کچھ اجتماعی اقدامات کریں اردو زبان کی ترویج کے لیے ایک منظم طریقے سے. آپ لوگ عہد کر کے جائیے یہاں سے کہ اپنے اپنے بچوں کو اردو سکھائیں گے اور ان کو یہاں پہ لے کر آئیں گے تاکہ ان کے اندر بولنے کا سلیقہ اور جذبہ پیدا ہو. ہماری بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ بزم یاران سخن سے جڑ جائیں، ایک باہر رہ کر مدد کرنے والا یا ممبر بن کے. تو اس سے کیا ہو جائے گا، ہم لوگ مستقل طور پہ اپنی خدمات کو مزید وسعت دیتے چلے جائیں گے. آپ کی مدد جب تک شامل نہیں ہوگی ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ایک محاورہ ہے، اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا. تو یہاں 4-6 چنے ہیں، یہ بھی جل جائیں گے. تو ان کو نمو کے لیے ضروری ہے دوسرے چنے بھی جڑیں سے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.